الحمد لله الذي يدعو على الجماعة والصلاة والسلام على رسوله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والأمانة وعلى سائر أهل السنة والجماعة. آمنت بالله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شافعی مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. شافعی مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. یہ نسبتوں کا کرم ہے کہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی گھروں میں پڑا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. معزز محترم و مکرم عزیز و ساتھیوں، سب سے پہلے ہم آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشے بزم جنت، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و نور میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ولا الہ غیرہ واتم برہانہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی پاکی اور اس کے حبیب پاک صاحب نولاد خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس و نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آنے والی ان چند ساعتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہتے ہیں، آپ تمام حضرات کو حق سنیں، ہم سب کو اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. وہ کولر کو پھراؤ، اس کی ہوا یہاں آ رہی ہے، آپ کی طرف کر دو، اس کو آپ کی طرف کر لو. بنیادی بات سب سے پہلی ہے کہ علماء کرام جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو ہم اور آپ کی ہمیشہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے نا وہ ان کی اصلاح کے لیے نہیں ہے. مجھے ان کی اصلاح نہیں کرنی ہے. ان کی اصلاح کرنی ہو تو پھر مقام بھی الگ ہے، الفاظ بھی الگ ہے اور باتیں بھی الگ ہیں. یہ جو اجتماع ہے، یہ جو محفل سجی ہے، آپ حضرات کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو بات آپ کو سمجھانے کے لیے ہوگی، بس ان کا ساتھ چاہیے
کہ انہی کا ساتھی ہو کر کے میں ان کی زبان میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو علماء کرام مجھے معذور بھی سمجھیں تھوڑا کہ بات ان سے کرنی ہے تو پھر انہی کے مطابق ہوگی۔ ایک پہلی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ آنا جانا تھوڑا کم کروائیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہوں اور درمیان میں آپ ہی کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کو کہے ابا ادھر آؤ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تم وہاں رکو، میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد آتا۔ تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ کیا بولنا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہوتا ہے، سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم بھی اس کو دیکھنے لگتے ہیں، تو جو سوچ رہے ہوں غائب ہو۔ تو مہربانی کریں، تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کریں جیسے ہم آپ کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی میں لکھنؤ والی اردو بولوں گا تو آپ کہیں گے مولانا اردو تو بہت اچھی بولے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا۔ تو ہم بھی یہاں گئے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہو اور ہم بھی بات سمجھا رہے ہیں اور ہم یوں سمجھیں کہ سمجھا سب کچھ پا رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی دیر، زیادہ نہیں لیں گے آپ کی، کیونکہ یہ وقت تو ہمارے پروگرام ختم ہو جانے کا جب ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہماری عادت الحمدللہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد فوراً پروگرام شروع کرتے ہیں، جتنا لمبا چلانا وہ 10:30 تک گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جتنے لوگوں نے یہاں آ کر انتظار بھی کیا ہے تو انتظار ہماری ذات سے وابستہ نہ تھا، وہ علم جو ہم میں موجود ہے اس علم کا انتظار تھا۔ تو علماء تو ویسے بھی انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کو بات میں اور بڑھا دوں کہ جس نے انتظار بھی کیا ہے وہ حضور کے لیے انتظار کیا ہے۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، سبحان اللہ۔ عید میلاد آتی ہے، سنیوں کے محلے جگمگانے لگتے ہیں۔ میں نے کہا صرف سنیوں کے نہیں جگمگاتے، ہر وہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے پھر وہ سنی زندہ ہوتا ہے، ہر وہ ایمان والا زندہ ہوتا ہے۔ اس کے آواز کو تھوڑا سیٹ کر دو تاکہ بار بار توجہ نہ ہو، یہ کو بالکل ختم کر دو۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو، ہم کریں جشن ولادت حضور کے آنے کی خوشی میں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہوں نے کی ہے ان کے لیے ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کی ہے وہ جا کر انشاءاللہ کریں گے۔ تم کرو، ہم کریں جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گورے کی شبتار ہے۔ امام محمد رضا ہے، سبحان اللہ۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ تم حضور علیہ السلام کی محبت کو لے کر کے جب پہنچو گے قبر میں تو پھر تمہیں الگ سے کوئی روشنی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم قبر میں بعد میں جاؤ گے۔ یہاں انتظار کیا ہے وہ وہاں پہلے موجود ہوں۔ حضور علیہ السلام کے لیے جس نے کچھ کیا اور حضور اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات میں سارے جس نے مجھ پر احسان کیا ان سب کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ تو حضور کے نام پر جس نے ایک بلب بھی لگایا ہے، حضور کے نام پر جس نے ایک بلب بھی لگایا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت پر خوشی منانے کے سبب اس کی قبر میں روشنی فرمائیں۔ اور پھر ایمان کیا کہتے ہیں؟ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ حضور علیہ السلام کا جو جسم اقدس ہے، اس جسم اقدس پر کہاں نظر ہے امام محمد رضا کی؟ تلوے مبارک پر، ایڑیوں پر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ حضور آئیں اور جب حضور کے قدم مبارک قبر میں پہنچے نا تو حضور کے قدموں سے ساری قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نور کا تڑکا ہو گیا ہے۔
جو سورج نکلتا ہے تو پہلے کرنیں پھیلتی ہے. حضور کے قدم مبارک جیسے ہی عاشق کی قبر میں آئیں گے، وہ قدم مبارک کہیں گے میرے آقا تشریف لے آئے. وہ قبر کا عالم ہے. اور جب حضور آ رہے ہیں، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا. بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. تو آپ کا در چھوڑ کر آقا یہ دیوانے کہاں جاتے؟ نہیں، امام محمد رضا کیا کہتے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ایک بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدن یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو جو کچھ ہے اس کائنات میں، دشت عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے. سبحان اللہ. دشت عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے. آپ آئے ہیں تو زمانے میں بہار آئی ہے. وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ ہو عالم نہیں. وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ ہو عالم نہیں. امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو سارا جہان ہے. تھوڑی سی گفتگو جو مجھے کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے، توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا آپ حضرات. انسان کو جب پیدا کیا تو اب انسان کو صحیح راہ کی تلاش، صحیح راستہ اسے نصیب ہو. یہ بھی تو ضروری ہے کہ جسے بنایا گیا وہ صحیح راستے پہ چلے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے لیے وہ گائیڈ لائن کا ہونا ضروری ہے کہ یہ جنت کی طرف جائے گی اور یہ جہنم کی طرف جائے گی. تو وہ صحیح راہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. اب اللہ کے نظام کو سمجھو. قدرت کا نظام کیا ہے؟ اس کائنات میں سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس کائنات میں اللہ نے بھیجا تو صرف انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے. انسان صرف ہوتے تو صحیح راستہ ڈھونڈتے اور تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی. اللہ نے پہلا انسان جو بھیجا وہ صرف انسان نہیں بلکہ نبی بنا کر کے بھیجا. یعنی کہ جسے میں بھیج رہا ہوں وہ نرا انسان نہیں، وہ ہدایت لے کے آنے والا انسان ہے. وہ صحیح راستہ لے کر آئے گا اور صحیح راستہ دکھائے گا. یہ چیز اب بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات میں انسان کو بنایا. اب انسان کو ضرورت تھی اچھے اور برے میں فرق اور دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی. تو صحیح راستہ اور غلط راستہ یہ کیسے پتا چلتا؟ کہا جب ہم انسان بھیجیں گے تو جو سب سے پہلا ہوگا اسے ہدایت کے ساتھ بھیجیں گے، اسے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ راستہ خود لے کر کے آئے. اور پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی جب آئے حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل فرمائے، کچھ احکامات دیے. کیا دیا؟ کچھ قانون دیے. کہا یہ کیا کریں گے؟ کہا اپنی امت کو بتاؤ، جو کتاب ہم نے نازل کی، جو باتیں تم پر اتاری اپنے امت تک، اپنے امتیوں کو پہنچاؤ. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جو سیدھا راستہ میں لے کر کے آیا اس پہ چلنے کا طریقہ ہے. تو ساری امت کیا کرے؟ کہا جو نبی ہدایت والا بھیجا ہے اس کی پیروی کرے. ایک کام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لطف کی بات ہے، ابھی تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہے آپ کو. کیا نبی کیا کریں گے؟ کہا جو سیدھا راستہ لے کر کے آئے ہیں اس راستے کو لوگوں کے درمیان پیش کریں گے اور کہیں گے آؤ
تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس راستے پہ آ جاؤ. یہ جو اللہ نے مجھے قانون دیا ہے وہ قانون تم بھی اپنا لو. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی نبی ہیں اور جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے اللہ کا پیغام بتانے کے بعد بتائیں گے صرف میں ہی نبی نہیں ہوں، صرف میں بھی نبی نہیں ہوں، میری بات ماننا، لیکن میرے بعد آخر میں نبیوں کے سردار بھی آنے والے ہیں. ابھی تو بات میری مان رہے ہو، جب وہ آ جائیں تو میری بات چھوڑ دینا، انہی کے نقش قدم پر چلے جانا، اس لیے کہ جیسے میری بات مان کر کامیاب ہوتے ہو اس نبی کو اللہ نے ہمارا سردار بنایا ہے، جب وہ آئے تو ان کے پیچھے چلے جانا. اللہ ہمیں تمہیں سب کو کامیاب فرما دے. ڈوٹیاں کتنی لگی؟ 2. ایک جو اللہ تمہیں کہے وہ بتاؤ، اور دوسرا جس محبوب کو بھیجنا ہے اس محبوب کی بشارت سناؤ. کیا سناؤ؟ یعنی بشارت کا معنی کیا ہے؟ ان کا میلاد پڑھو اور بتاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت آدم کی ڈیوٹی لگی ہے یہاں. کیا لگی ہے؟ کہ آدم تم جاؤ اپنی امت کو صحیح پیغام دو اور کہنا کہ میرا محبوب آنے والا ہے. کہ صرف یہی نہ رک جانا، جس کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اسی کی وجہ سے آدم تم کو نبوت عطا کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں بھی معجزے عطا ہوئے ہیں. تو سارے نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ جو احکام ان پہ اتارے ان احکامات کو اپنی امت تک پہنچانا، اور دوسرا احکام پہنچانے کے بعد آنے والے نبی کا میلاد کا تذکرہ کرنا، میلاد بتانا. وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے. محبوب آئے نہیں تھے، محبوب دنیا میں آئے نہیں تھے، سارا عالم بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد کہا سارے گواہی دو. کس بات کی گواہی دو؟ محبوب آئیں گے. تو جس دن سے عالم بنا ہے اس دن سے حضور کا میلاد ہو رہا ہے. تو جو سنی یہ میلاد کی محفل سجا رہے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے پڑھی ہے. جس دن سے کائنات بنی ہے حضور کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ صف پڑھیں، اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. سبحان اللہ. اتنا ایسے سبحان اللہ کہیں گے؟ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچی بات کر کون سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سب سے سچی بات اس رب کائنات کی بات. دیکھو نبیوں کا کام بتایا جا. نبی کیا کہہ رہے ہیں اپنی امت کو؟ اے بنی اسرائیل، مجھ پہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اور یہ کتاب توریت ہے، اسے لو، اور میں جو مجھ سے پہلے کتاب اتری اس کی تصدیق کرتا ہوں، اسے مانتا ہوں، لیکن بات اس پر مکمل نہیں. اس کے بعد سنو، میری کتاب لو، آنے والے نبی کی بشارت بھی سناتا ہوں. اور وہ بشارت کیا ہے؟ میرے بعد آئیں گے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا. تو نبی کی ڈیوٹی لگی ہے کس بات پہ؟ نبی کا میلاد منانے پہ. سبحان اللہ. تو سمجھ کچھ آ رہی ہے وہ سنیو؟ یہ ہماری قسمت ہے کہ سنت نبی کی عمل کرنے کا ہم سب کو ثواب مل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو اتنی بیزی لائف سے نکل کر کے جو یہاں کچھ دیر جمع ہوئے ہو، یہ کوئی عام کام اور معمولی کام نہیں، یہ کسی نبی کی سنت پر عمل کرنا. وہ انسان کچھ کرے نہ کرے، محبت کے جذبے کے ساتھ کسی نبی کی پیروی کر لینا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے. فرعون کو اللہ نے 400 برس تک عذاب نہیں دیا. کتنے برس تک؟ کتنے برس؟ 400 برس تک. کہا مولا تیرا عذاب اس پہ کیوں نہیں آتا ہے؟ تو جواب میں کیا آیا؟ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا نا تو پروردگار عالم تو اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا، نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتا، ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو جواب آیا کہ اے موسیٰ، فرعون ہے کبھی کبھی تمہاری طرح عصا لے کر کے. سبحان اللہ، لطف والی بات ہے. فرعون کبھی عصا لے کر کے، جیسے موسیٰ کے پاس عصا، فالقا موسیٰ عصاہ فإذا هي حية تسعى.
قرآن میں 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بیان فرمائے تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ عصا ہے، ڈالو اسے سانپ بن جائے. تو کہا فرعون بھی ہے نا تمہاری نقل کرتا ہے کبھی کبھی. کیا کرتا ہے؟ نبی کی نقل کرتا ہے. تو جو اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ تیری نقل کرتا ہے، عذاب کیسے دوں؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے کہا کافر ہو صرف نبی کی نقل کرے تو عذاب سے بچ جائے. تو سنی جو کلمہ پڑھ کر سیرت مصطفیٰ سن کر حضور کے کردار کو بسا لے، صرف ایک بات اپنی زندگی میں اپنے اندر داخل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس ایک بات کی سبب اللہ اس کو بخش دے. ایک بات داخل کر لے. کتنا کریں؟ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. آپ کو یہ بھی کرو، اتنا سارا کرو تو اپنی زندگی کیسے جیے؟ ہم نے کہا زندگی جینے سے روک نہیں رہے. دنیا میں آئے ہو تو زندگی تو جینی ہی ہے. ہم کہتے ہیں اس زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جامہ پہنا دے. جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی پر سیرت مصطفیٰ کا رنگ چڑھا دے. زندگی گزرتی بھی رہے گی، ہر گزرنے والے دن نبی کی سنت پر عمل ہوتا بھی رہے گا. میں نے کہا جسے ایک ادا پسند آئے وہ کبھی ہلاک نہ ہو، 400 سال تک وہ ہلاک نہ ہو. تو جو اپنے اندر نبی کا کردار بسا لے، سبحان اللہ. میں نے کہا اس جماعت کا نام صحابہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سب سے زیادہ رنگ سیرت مصطفیٰ کا جن ہستیوں میں گیا سبحان اللہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کچھ معجزے لے کر نہیں آئے. سارے نبیوں کو معجزے عطا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آقا خود معجزہ بن کے تشریف لائے. یہ بات آپ نے بہرحال سنی ہے. اس پر مجھے کلام کرنا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تعجب ہے، کیا تعجب ہے کہ زندگی 63 سال کی ہو، زندگی 63 ایئرس 63 سال کی ہو، اور اس میں بھی اعلان نبوت کے 23 سال، اعلان نبوت کے بعد کے 40 سال، اعلان نبوت کے 23 سال، 23 ایئرس. ٹھیک ہے نا؟ 23 کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 23، چلو گجراتی میں بول دیتے ہیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھانا مقصود ہے. یہاں سے تقریر کرنا مقصد نہیں، مقصد سمجھانا ہے. تقریر الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا بول رہا ہے؟ 23 40 سال وہ ہیں جس میں آپ نبی کی حیثیت سے موجود نہیں، 23 سال وہ ہے جس میں نبی کی حیثیت سے موجود ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کمال ہے حضور کی زندگی کا کہ 23 سال تک نبی بن کر اس دنیا میں لوگوں کے سامنے موجود رہے، اور معجزہ ایسا پایا ہے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے انہی کو رول ماڈل مانتے رہیں گے. یہ ہے وہ کمال کی بات کہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے کہ چاند کا ٹکڑا کیا، انگلیوں سے پھوارے نکلے، کنکر نے کلمہ پڑھا، درختوں نے سجدہ کیا، یہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے وہ لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتا. 23 سال کی زندگی ہے اور 1400 سال بعد بھی کامیابی کے لیے آج بھی نبی کی سیرت سامنے رکھی جاتی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اب اس پر کمال کر کے وہ لکھتے ہیں، اب اس پر آخر میں لکھتے ہیں کہ تعجب میں کیوں کروں، کیا کہتے ہیں تعجب میں کیوں کروں، اور تعجب کیوں ہو مجھے، اس لیے کہ کوئی ایک انسان ہو عام تو 50 60 70 100 سال کے بعد اسے بلا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی عام نہ ہو، نبی ہو، اور پھر نبیوں میں بھی نبیوں کا سردار ہو. تو 23 سال نہیں، ان کی تو ایک گھڑی قیامت تک آنے والوں کے لیے رول ماڈل بن جائے. سبحان اللہ. کہا پتہ کیا چلا عالم سارا بنا ہے اس دن سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منا رہے ہیں، بول رہے ہیں آئیں گے.
आएंगे और जब आ गए, मैं बात मुकम्मल करनी है मुझे, जब आ गए अब कयामत तक क्या होगा? अब कयामत तक के आने वाले आते गए, हुजूर की बशारत देते गए। अब जब हुजूर आ गए तो कयामत तक आने वाले क्या करेंगे? कयामत तक आने वाले सिर्फ इतना करेंगे, आओ तुम्हें कामयाब देखना है ना, इन्हें देखो, पैरवी करते जाओ, अल्लाह कामयाबी अता करता चला जाए। अल्लाह ने ऐसा रोल मॉडल हमारे नबी को बनाया है, और कमाल इस पर कमाल है। हसन निज़ामी साहब, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह। चिश्ती हो, निज़ामुद्दीन का नाम ऐसे सुनोगे, सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीद हैं ये। निज़ामुद्दीन बदायूं के हैं, और बदायूं से दिल्ली आए हैं। किस लिए दिल्ली आए? इल्म हासिल करने के लिए। मैंने कहा देखो सैयद ज़ादे भी इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, और आ गए दिल्ली में, और दिल्ली में जितना इल्म था सारा पढ़ लिया, दिल्ली के सबसे बड़े इमाम हो गए। और किसी ने कहा अभी तो निज़ामुद्दीन इमाम ही बने हो, तुमसे भी बड़ा इमाम है। और फिर वो कौन है? कहा बाबा फरीद पाक पटन जाओ। निज़ामुद्दीन औलिया कहते नहीं, अभी और इल्म हासिल करना है, जाएंगे बाबा फरीद के बारगाह में। निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के यहाँ गए, क्या करने? इल्म हासिल करने के लिए। कहा इल्म हासिल करना है? कहा ठीक है आओ। बुलाया करीब में और कहा हमारी दरसगाह में पढ़ने के लिए पहले इम्तिहान भी देना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल की बात है, अगर समझ आए। आप हमको करीब कर लो, सैयद साहब को हम कहते हैं हम आपके करीब हो जाए, हम आपके खादिम बन जाए। मैंने कहा खादिम बनने के लिए भी कुछ क्वालिटी होनी पड़ती है। कुछ समझ आ रही है बातें? कुछ क्वालिटी ना भी होना तो अदब का होना बहुत ज़रूरी है। उसे समझ तो आए कि आका ये हैं, हम आका नहीं हैं। आए सुभान अल्लाह, हिरन की रात है, क्या करें, है ना? सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद है, फिर क्यों अपने आप को रोक नहीं सकते? जहाँ हुजूर ले जाए वहाँ चले जाएंगे। हुजूर कह रहे हैं अबू बकर मेरे यार का जिक्र कर दो, हिजरत की रात है और रात मुकम्मल हुई है, मदीना शरीफ की तरफ सफ़र रवा दवा है। अबू बकर सिद्दीक भी चल रहे हैं, मेरे आका भी चल रहे हैं। ये सफ़र तो पहली बार हो रहा है मदीना का। तो मदीना वालों ने तो हुजूर को देखा नहीं, मदीना वालों ने हुजूर को देखा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक साथ चल रहे हैं मदीना। मस्जिद कुबा पहले पहुंचे, कुबा के मकाम पर कुबा वाले आए तो अबू बकर सिद्दीक ही को आका समझकर हाथ चूमने लगे। खादिम हैं, हुजूर समझ लिया और हाथ चूमने लगे, अदब बजाना ले लगे। मैंने कहा जब करीब हो जाए सैयद साहब के किसी के, या करीब हो जाए किसी पीर के, या करीब हो जाए किसी आलिम के, तो फिर अदब होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने फौरन चादर निकाली, हुजूर के सर अक़दस पर डाल दी। लोग समझ गए जिसने चादर डाली है वो खादिम है, जो चादर के नीचे है वो आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, ऐसे ही थोड़ी गुलामियाँ नसीब हो जाती है। वो यारो गुलामी नसीब हो जाएगी, खाली अदब आ जाए। ने पूरी ज़िंदगी बायज़ीद बिस्तामी ने खरबूजा नहीं खाया, कभी खड़ा रखते कभी लेटाते, कभी खड़ा रखते कभी लेटाते। कहा मेरे आका ने कैसे काटा था। कुछ समझ आ रही है बात? यार समझ आए तुझे, तेरे दिल में उतरे मेरी बात जो कहना चाहता हूँ। मोहब्बत का क्या आलम है? का हुजूर ने खरबूजा खाया, तरबूज जिसको आम भाषा में समझाने के लिए कहते हैं, तो तरबूज खाया। का तरबूज लाते हैं तो वो इस शक्ल का होता है, अंडे नुमा की शक्ल का होता है। अब इसको काटना है, एक सुन्नत पर अमल करना है। क्या है वो? तरबूज खाना एक सुन्नत है, लेकिन काटना कैसे ये दूसरी सुन्नत है। बायज़ीद बिस्तामी कहते हैं मैं कभी तरबूज यूं रखता, कभी यूं रखता, कभी यूं रखता, कभी यूं रखता। कुछ देर हुई ना तो बच्चे दौड़ते हुए अंदर आ गए। बायज़ीद काटोगे भी कि फिर ऐसे देखते ही रहोगे? बायज़ीद बिस्तामी फरमाते हैं सुन्नत है नबी की तरबूज खरबूज खाना, लेकिन कैसे काटा ये बायज़ीद को नहीं पता है। बायज़ीद एक सुन्नत पर अमल करके एक को छोड़ नहीं सकता। जाओ और तरबूज तुम ले जाओ, तुम खा लो। बायज़ीद को सुल्तानुल आरिफीन कहा गया है, आरिफों का बादशाह। किस वजह से? हुजूर का अदब करने की वजह से। तो इनकी बारगाह में करीब हो जाओ ना, तो अदब इनकी बारगाह में करीब होने के लिए चाहिए। निज़ामुद्दीन औलिया पहुंचे हैं, बात दूसरी तरफ जा रही है। क्यों? इसलिए कि हुजूर के गुलामों का जिक्र करना भी हुजूर ही का जिक्र करना। चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? एक सिमत अली, एक सिमत उमर उस्मान, इधर अबू बकर इधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे पाक पटन शरीफ।
کہا بابا فرید کی درسگاہ میں، بابا فرید نے کہا نظام الدین کچھ علم بھی رکھتے ہو؟ کہا حضور آپ حکم فرمائیں، اگر ہو سکے گا تو جواب دیں گے، نہ آیا تو آپ ہیں اس لیے کہ نظر کرم فرمائیں، جواب آ جائے گا۔ کمال جملہ یہ ہے، یہ یعنی کہ دہلی کا سب سے بڑا امام ہے، اور جانے کے بعد حالت کیا ہے؟ آپ پوچھئے، ہو سکتا ہے ناچیز کو آ جائے، اور نہیں بھی آیا تو آپ نظر کرم کرنے کے لیے آپ ہی تو ہیں، آپ دیکھیں گے نظام الدین کو آتا ہو جائے گا۔ کہا قرآن شریف کی آیت سناؤ، وہ آیت سنائے، کہا اس کا ترجمہ سناؤ، کا ترجمہ سنا، اس کی تفسیر سناؤ، تفسیر بھی سنائے۔ کہا ہاں سبحان اللہ، خالی نہیں آئے ہو، بھرے ہوئے آئے ہو، جب بھرے ہوئے آئے ہو تو ہم قبول فرما لیتے ہیں، اور قبول فرمایا، اور کتنا قبول فرمایا؟ نظام الدین اولیاء کے لیے دعا فرمائی، پروردگار عالم جو یہ میرا مرید ہے، جیسے ایک گھنا درخت ہوتا ہے، گھنا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے کثیر مخلوق جمع ہو جاتی ہے، جو ہو جاتی ہے نا، بہت سارے لوگ اس کے نیچے نہیں آ جاتے ہیں، ایک بہت تناور درخت ہو جس کے نیچے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، میرے اس نظام الدین کو اس تناور درخت جیسا کر دینا۔ خوش ہوئے ہیں نا، تو کیا کہا؟ اسے اس تناور درخت کے جیسا کر دینا کہ ان کی نگاہ دیکھتی تھی ہندوستان سے جہاں بھی جائے گا، دہلی آئے گا تو نظام الدین کی حاضری ہوگی، اور جس کی بھی ہوگی نظام الدین ایسا مشہور اور اتنا بڑا درخت ہوگا کہ جو بھی جائے گا اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ نظام الدین اولیاء وہ ہے، اور آپ کے شاگرد امیر خسرو آپ کی بارگاہ میں رہنے والے، اور حسن نظامی صاحب بیان فرماتے ہیں، اب جن کی بات کرنی ہے وہیں پہ مزار ہے آپ کا، حسن نظامی صاحب آپ کے خادم بیان فرماتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی جس پر عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا، اس پر کلام کرتے ہوئے کلام فرما رہے ہیں کہ کیا بات کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، تم صرف یہ مت سوچنا کہ صرف انسان کے لیے، حضور ایسی زندگی گزار گئے، اگر مرد دیکھے تو مرد بھی کامیاب، عورت دیکھے تو عورت بھی کامیاب، بچہ دیکھے تو بچہ بھی کامیاب، جوان دیکھے تو جوان بھی کامیاب، اور بوڑھا دیکھے تو بوڑھا بھی کامیاب۔ یہ حسن نظامی صاحب فرماتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں حضور نے وہ نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک آنے والے دیکھتے رہیں گے اور روشنی اور نور حاصل کرتے رہیں گے۔ مجھے یہ کہو کہ ہمارے چوتھی پیڑھی کے جو دادا تھے وہ کون سی زندگی گزار گئے، کون سے ٹائم میں زندگی گزار گئے؟ آپ کہیں گے دیو والی، آپ کہیں گے گھوڑا گاڑی والی، آپ کہیں گے بیل گاڑی والی، اور جب ہم آپ کو کہیں کہ تمہارے دادا کی طرف زندگی گزارو، کیا بات ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا دادا تو ایسے دور میں تھے کہ سیمنٹ تک نہیں دیکھی انہوں نے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے جیسی زندگی گزارے۔ تو ایک آدمی کی زندگی 100 سال کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ سمجھ آئے؟ تمہارے دل میں اترے میری بات، جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کی زندگی، اپنے ابا کی، اپنے دادا کی زندگی 1 10 20 30 40 سال کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتی ہے۔ وہ نبی 1446 سال پہلے گئے، پتھروں کے دور میں کا تصور کیا تھا کہ لوگ ہوا میں اڑیں گے، اور رہنمائی وہاں سے کر رہے ہیں اس دور میں۔ آپ حسن نظامی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ کوئی عام شخص ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ رول ماڈل نہیں بن سکتے، لیکن جس کی زندگی کی حفاظت خود رب کائنات نے کی ہو، قیامت تک دوسرا نبی بھیجنا نہیں ہے، جو یہ ہمارا محبوب ہے، اس کی پوری زندگی اور اس کی پوری سیرت ان کے صحابہ کے ذریعے کیپچر کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی پوری زندگی اور پوری سیرت کی حفاظت کی جائے گی، قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی سیرت کو دیکھتے رہیں گے اور نور حاصل کرتے رہیں گے۔ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ سارے رسول کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کے آنے کی بشارت دیتے ہیں، اور جب وہ آ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ پھر ہماری شریعت کو چھوڑ دینا، جو وہ کہیں وہ کرتے رہنا۔ حضور علیہ السلام کے سارے معجزات نہ سمجھ میں آئیں تو بھی حضور کی جو 23 سالہ زندگی ہے وہی کافی ہے کہ ایسی زندگی حضور گزار گئے، قیامت تک آنے والے دیکھتے رہیں گے اور روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ ابھی تو بنیاد ہے، صرف ایک بات کی، ابھی تقریر شروع نہیں کی، اب کریں گے تقریر تو شروع۔ ابھی ایسا نہ ہو کتنا وقت ہو گیا، ابھی تو تقریر شروع کی، ابھی تھوڑا آپ بھی نہیں کہتے ہیں لطف آیا ہے ابھی،
تو جیسے آپ کو کبھی کبھی لطف آتا ہے، کبھی کبھی ہم کو بھی آتا ہے سنانے کا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ آتا رہے، ہم سناتے رہیں، حضور کے عشق کو لوگوں کو میں بانٹتے رہیں. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہا تو نے حضور کو نہیں دیکھا، چلا ہم حضور دکھاتے تجھے. حضور صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ صرف اتنا ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، چلا ہم حضور سے ملاقات کراتے ہیں. اور جس کو کرائی سبحان اللہ اسے رنگ دیا. ہم کیا کرتے؟ کہ ہمارا کوئی کام نہیں. مولانا کا کام کیا؟ کہا کچھ کام نہیں ہے، حضور کا چہرہ دکھانا ہے. آؤ تم نے ایسا دیکھا نہیں، دیکھ لو، پھر کسی کو دیکھو گے نہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. یہ کہیں گا کب، کیوں؟ جب چس آئے، جب لطف آئے، جب فرحت آئے، جب سرور آئے، جب کیف آئے، جب انبساط آئے، جب مزہ آئے تجھے، تو پھر کیا کہیں گے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. انہوں نے تو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو انگلیاں کاٹی، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور جان دینے کے لیے تیار. صرف نام دو آپ ہمارے آقا کا. اب حضور کی سیرت پہ تو تھوڑی سی بات کرنی. آپ حضرات تو مستقل سنتے ہیں جمعہ وغیرہ میں، عید میں آپ سنتے ہیں، یوں پروگرام ہو مسجدوں میں تو بھی آپ سنتے ہیں. خواتین کے لیے بھی کچھ پیغام ہے. کیسی سیرت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ تھوڑی سی ان باتوں پر میں وضاحت کروں. دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ سارے پیچھے والے تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان میلاد حضور کا ہے نا. سبحان اللہ. دیکھو ہم نے ایک بات کہی ہے باٹواڑ کی مسجد میں، آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی لطف آئے. سنانا، کیا سنانا، یہ ایک تبلیغ کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے. حضرت حسان کو حضور کہاں بٹھاتے؟ ممبر پہ. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھتے اور کہتے حسان پڑھو. حسان پڑھتے اور حضور تو سننا حضور کی سنت ہے. خالی ہاں ویسے ہی بیٹھ جاوے، حضور سنتے تھے ہم بھی سنتے ہیں اس لیے کہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا. داڑھی رکھنا تو پھر بھی مشکل کام ہے، خالی سن لینا، سنت پر عمل ہی ہو جائے گا. ہاں کاش یہ سنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور پھر داڑھی رکھنے کی سنت کا تحفہ اور توفیق نصیب ہو جائے. تم بھی کچھ قدم بڑھاؤ، ہم بھی کچھ قدم بڑھاتے ہیں، یوں ہی منزل آسان ہوتی رہے گی، سفر آگے بڑھتا رہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک صرف 25 سال کی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے عرب میں صادق الامین کے لقب سے مشہور ہیں. آپ جتنا سچا کوئی نہیں اور آپ جتنا وعدے کا پکا بھی کوئی نہیں. جس سے کہہ دیا تو ہو کے رہا، اور جس کو وعدہ کر دیا تو نبھا کے رہا. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مکہ کی رئیسہ، مکہ کی رئیسہ خاتون. علماء کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ سپورٹ کریں. ڈھابا بھرتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک ہوگی. تو ہم کو بھی اسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بھی کبھی کچھ کہیں نا تو ان کے سپورٹ کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے پہ اللہ نے ایک علم والا رکھا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی ہے، وہی چنتا ہے کس کو؟ جس کو وہ نبوت عطا کرتا ہے اس کو چن لیتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے آقا کو رب نے چنا ہے. تو جب رب کا انتخاب ہو، رب کا سلیکشن رب کا ہو، تو پھر اس میں کوالٹی کیسی ہوتی ہے یہ دکھانا ہے. سیرت، حضور کی سیرت کیا ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال. مکمل شباب، جوانی، بھرپور طاقت، جوش و جذبہ بہت زیادہ. 100 جنتیوں کے طاقت کے برابر، 100 طاقت کے. حضور کو طاقت عطا کی گئی تھی، اس کو یاد رکھنا نوجوانوں. ایک جنتی کو جنت میں 100 جوانوں کی طاقت دی جائے گی. ایک جنتی کو 100 جوانوں کی طاقت دی جائے گی، اور 100 جوانوں کی طاقت حضور کو دنیا میں دی گئی تھی. 100 جنتی جوانوں کی طاقت سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک عام میں 100 جنتی اور حضور میں 100 جنتی. کتنی طاقت ہوگی؟ کتنی طاقت ہوگی؟ رکانہ سے پوچھو کبھی کشتی کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سبحان اللہ. آپ کو لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچے کو کیا سکھائیں؟ میں کہا کشتی سکھا، یہ بھی سنت ہے. آپ کو کوئی اسپورٹس میں کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو کشتی سکھا دیں، یہ بھی سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کی ہے اور باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے اس پہ. اب
25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل مکمل جوانی اور شباب کی عمر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق الامین کہا جاتا ہے۔ جب حضور کا تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری والدہ ہماری ماں تک پہنچا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا لاؤ، کیونکہ رئیس آئے نا، ان سے کہو کہ میرا تجارتی قافلہ لے کر جائیں دوسرے ملک، سبحان اللہ، شام تجارتی قافلہ لے کر کے بزنس کرنے کے لیے بلایا۔ عام بھاشا میں آپ سمجھ لو اس کو، جیسے آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، آپ نے کہا تم ہمارے یہاں، ہم تم کو ہائر کرتے ہیں، آ جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہا کام کرو جو ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بات چیت ہوئی، ہمارے تجارت کا سامان لے جانا ہے، لیکن جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں نا اس سے دگنا تمہیں دوں گی، سبحان اللہ، یہ کہا اس سے دگنا تمہیں دوں گی، دوسروں کو تو خادم نہیں دیتی لیکن تمہیں خادم بھی عطا کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میسرہ نامی خادم بھی گیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہونے لگا تو میسرہ کو پیغام بھجوایا، کیا بھجوایا؟ پیغام بھجوایا۔ کیا پیغام تھا؟ کہ یہ نبی جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سارا مجھے آ کر کے بتانا، یہ نبی جو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سارا مجھے آ کر کے رپورٹ دینا اور بتانا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ پیغام خادم تک پہنچا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ کے ساتھ پہنچے ملک شام کی طرف، شام کی طرف پہنچے نا، ایک گھاٹی میں اترے، سبحان اللہ، ڈھلان والی جگہ سے اترے، سبحان اللہ۔ حضور کا ایک وصف یہاں یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارے آقا کو کیسا بنایا، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانہ قد تھے، کیسے تھے؟ درمیانہ قد، نہ دیکھنے میں بہت لمبے لگتے نہ دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے، درمیانہ قد تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں لیکن جب حضور صحابہ کرام کے مجمع میں ہوتے تو کچھ صحابہ بلند بھی ہوتے اور کچھ صحابہ چھوٹے بھی ہوتے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب حضور ہوتے تو لمبوں میں جو لمبے ہوتے، جب ہم حضور کو دیکھتے تو ان سے بھی لمبے ہمارے آقا نظر آتے۔ سبحان اللہ، کمال، کیسا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ سارے لمبے جمع ہو جائیں اور ہمارے آقا موجود ہوں تو پھر ان میں بھی ممتاز ہو جاتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور وہ جو راہب گرجا گھر ایک چرچ تھا، اس چرچ میں رہنے والے پادری نے دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، پہاڑی سے کوئی اتر رہا ہے۔ جب آئے تو ایک درخت تھا، وہ گھنا درخت تھا، اس درخت کے نیچے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے موجود ہے، آپ کا خادم میسرہ وہاں موجود ہے، اور کچھ ضرورت پیش آئی تو وہ میسرہ اٹھا اور کہاں آیا؟ گرجا گھر میں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو وہ راہب تو حضور کو کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ جب سے چٹان سے اتر رہے ہیں تب سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں ان کا غلام ہوں۔ کہ کچھ باتیں پوچھنی ہے، بتاؤ گے؟ کہ پوچھئے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ محمد بن عبداللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ راہب کہتا ہے بس اتنا ہی جانتے ہو؟ سبحان اللہ، بس اتنا ہی جانتے ہو؟ دیکھو، دیکھا ہے راہب نے دیکھا ہے، پادری نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن توریت تو پڑھی ہے نا پادری نے، انجیل پڑھی ہے نا، زبور پڑھی ہے، پہلے والی کتابیں پڑھ رکھی ہے اس نے۔ کیسی؟ نبی آئیں گے تو بشارت، نبی آئیں گے، بات جہاں سے شروع ہو رہی وہی ہے ابھی، بشارت دینا بشارت دینا بشارت دینا۔ وہ راہب کہتا ہے بس اتنا جانتے ہو؟ اور کچھ جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں؟ کہا کیا جانتے ہو؟ انہیں صادق الامین کہتے ہیں عرب میں۔ کہا بس دو باتیں تم نے بتائی، تیسری بات مجھ سے سنتے جاؤ، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ بشارت دے گئے ہیں میرے بعد اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ آخری نبی آخر الزمان ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اب لوگ سامان دیکھنے کے لیے آتے اور تجارت لین دین ہوتی، سبحان اللہ، تجارت لین دین
ہوتی. آپ تجارت کیسے کرتے ہیں؟ رومال خریدنا ہے، ہاں لاؤ رومال دکھاؤ، تو آپ رومال دیکھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات، آپ سارے سمجھتے ہیں. مائک لینے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ مائک دکھاؤ. چپل لینے جائیں گے آپ کہیں گے چپل دکھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کے بازار میں، حضور شام کے بازار میں، اور میسرہ کیا کہتا ہے؟ میسرہ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا جو لوگ خریدنے آتے وہ سامان نہیں دیکھتے، وہ حضور کو دیکھتے تھے. حضور کو دیکھتے اور کہتے کتنا؟ کہا یہ نہ پوچھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، خریداری تو تمہیں دیکھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. دیکھ کر کے لوگ خریداری کرتے ہیں. سارا مال وہیں ختم، اسی بازار میں ختم ہو گیا. واپس تشریف لائے نا، اور جب پیغام پہنچایا میسرہ نے کہ جاؤ کہو حضرت خدیجہ کو کہ ہم واپس آ رہے ہیں. خادم نے پہلے سے پیغام پہنچا دیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا نا وہ اگاسی نما چھجا باہر نکلا ہوا تھا. جب پیغام پہنچا حضرت خدیجہ الکبریٰ باہر آ گئی، اگاسی میں آ گئی، کھڑی ہو گئی کہ جو قافلے کو جاتے ہوئے تو نہ دیکھ پائی لیکن آتے ہوئے تو دیکھوں آقا کیسے الگ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آ رہے ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ساری جگہ دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے حضور چل رہے ہیں حضور پہ دھوپ نہیں پڑ رہی ہے، بادل سایہ کر رہا ہے. حضور چلتے جاتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ چلتا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل میں گھر کر گئی. سبحان اللہ. میں نے کہا دیکھو، دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا ہے اور محبت ہو گئی ہے، اور ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور محبت ہو گئی ہے. وہ منظر دیکھ رہے ہیں اور محبت ہے. الحمدللہ ہم انہی کے تو بیٹے ہیں، وہ ماں ہے ہماری، ان سے فیضان نصیب ہوا. ماں نے کہا ہم نے دیکھ کے مانا ہے، بیٹو میں نے دیکھا ہے، تم بھی مان لینا جیسا میں نے دیکھا. ہم نے ویسا ہی مان لیا. اب مان لیا نا، اب حضرت خدیجہ کہتی ہیں بس اتنے سے کام نہیں چلے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت رکھا، اپنے گھر گئے، اپنے گھر پہنچے. یا حضرت خدیجہ نے ایک مائی کو تیار کیا، جاؤ نکاح کا پیغام لے کر کے جاؤ. سبحان اللہ. نکاح کا پیغام لے کر کے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا شادی کرنی ہے ان سے. اور عرب کی رئیسہ، سارا عرب جن سے شادی کرنے کے لیے تیار، اور وہ شادی سے وہ کرے انکار. اور آ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اب ہو گئی راضی، اب ہو جائے ان سے ہماری شادی. پیغام ہی جو آیا. اور 2 مرتبہ کی طلاق شدہ بیوہ، پہلی شادی ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی ہوئی شوہر کا انتقال، بچے بھی. 2 شادیاں کرنے کے بعد تیسری شادی کے لیے پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ باتیں تو پتہ ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے جو سماج کھڑا ہے ہم ان سے مخاطب ہیں کہ ہماری نگاہوں میں تو حضور بسے ہیں، سماج نہیں آ سکتا اس میں. حضور نے جو سیرت ہمارے سامنے پیش کی ہے ہمارے سامنے وہی سیرت ہمیشہ رہے گی. اب بیوہ خاتون نے، حضور کی عمر کتنی ہے؟ 25. پوری جوانی کا عالم ہے حضور کا. اور حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں اور نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اور جب نکاح کا پیغام حضور تک گیا کہ حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کے لیے اقرار کیا ہے، اگر چاہیں تو اس بات کو آگے بڑھایا جائے، اگر آپ چاہیں تو بڑھایا جائے. حضور کے پاس کون سا راستہ نہیں تھا، کون سا راستہ نہیں تھا. بالکل 25 سال کی عمر ہے. میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو آخری عمر میں بھی جس نے دیکھا ہو وہ جان دینے کو تیار ہو. ان کے چہرے جیسا تو چہرہ نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک کا یہ عالم ہے. تو جب حضور 25 برس کے بالکل جوان ہوں گے اس وقت حضور کی نورانیت کا کیا عالم ہے. عاشق کو یہی ساری باتیں سمجھ آتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا. 25 برس کے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے. میں نے کہا 25 برس کے ہیں، یہ دیکھو حضور کا جوانی کا عالم اور شباب اور نورانیت کیسی ہوگی اس وقت. سارے دروازے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. خود کہنے کے ابھی تو میں جوان ہوں، شادی کروں گا تو جوان عورت سے کروں گا، شادی کروں گا تو اس سے کروں گا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے پہلے، اس سے شادی کروں گا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جواب ہے سنو.
हमारी माएँ और बहनें भी सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो जवाब है वो सुनो। हुजूर ऐसा जवाब देते हैं, जवाब एक मर्तबा दिया, क़यामत तक लोग आने वाले उस मीनारे से रोशनी हासिल करते रहेंगे। कहा शादी करने के लिए रजा दूल्हे ही की रजा दूल्हे ही की होती है, राजी होना दूल्हे ही का होता है। हुजूर के पास जब पैगाम पहुंचा, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, और हुजूर फरमाते हैं पैगाम तो निकाह का मुझ तक आया है, मैं अपने बड़ों से इजाजत ले लूं, अगर वो कहें तो मैं तैयार होगा। कुछ समझ आ रहा है? हमारी लड़की चाहती है शादी करें, मैंने कहा ये तुम्हारा कानून नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलती है। हुजूर की सीरत बताती है तुम राजी भी हो, तुम्हें अच्छा भी लगता हो, बावजूद इसके बड़ों का फैसला मानो। सुभान अल्लाह। तो समझ आ रही है? शादियां तुम्हारी भी होगी, शादियां हमारे बच्चों की भी होगी, लेकिन सुन्नत के मुताबिक कब होगी? शादी हो वो बाद में हो, लेकिन शुरुआत सुन्नत से हो। आप कहते हैं हमारा घर कामयाब हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल होगा। अब अपनी मर्जी से करेगा तो नहीं हो सकती है, उस मर्जी में माँ बाप की मर्जी शामिल कर ले, जोड़ा कामयाब हो ही जाए। और पैगाम दिया, क्या पैगाम दिया? और बोलो, पैगाम दिया। किस बात का पैगाम दिया? इस बात का पैगाम दिया कि 25 साल की उम्र में 2 मरतबा की तलाकशुदा बेवा औरत को अपने निकाह में ले करके कयामत तक आने वाली औरतों के सर को फख्र से बुलंद कर दिया कि तुम अपने आप को बेवा मत समझना। हुजूर ने जिस औरत से सबसे पहले शादी की है वो इस कायनात में बेवा ही थी। ये किरदार है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस अरब में ये शादी की बात है, और उसके बाद कितनी की? 11 शादियां की है, 10 शादियां बेवा औरतों से की है। कितनी शादियां की है? अब आपके सामने क्या होता है कि औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते। हम क्या कहते हैं? हमारे आका ने खुद निकाह करके सबसे बड़ा हक दिया इन्हें। तुम्हारी अमेरिका की कोर्ट में या यूरोप की किसी कोर्ट में ये प्रावधान है कि एक मर्तबा औरत का तलाक हो जाए तो गवर्नमेंट उसकी शादी कराएगी? अरे समझाओ, कुछ समझ में आ रही है? समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। कोई किसी दुनिया के किसी कानून में ये चीज है कि जिस औरत का तलाक हो गया गवर्नमेंट उसकी शादी कराएगी? मैंने कहा वो नबी रहमत है, उनका रहमत का निजाम है कि बेवा औरत से जो शादी करे, हुजूर कहते मेरी सुन्नत पर अमल कर गया है, और जब कर गया है और हुजूर की निगाह में आ गया, बस यही तेरा अमल काफी है, यही काफी है बख्शने। और फिर इसके बाद उस अरब में बच्चियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, उस अरब में बच्चियों को, और हुजूर के घर में 4 बेटियां। सुभान अल्लाह। जिस अरब में लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, उसी अरब में हुजूर के घर अल्लाह ने 4 बेटियां पैदा फरमाई। कहा मेरे आका, मेरे महबूब आप आए हैं, मेरे महबूब तुम्हें भेजा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द हजरात खुश होंगे, तुम्हारे घर में 4 बेटियां अता कर दी, कयामत तक आने वाली औरतें भी खुश हो जाएंगी कि नबी के घर में जो पहली बेटी या पहला बच्चा जो पैदा हुआ है वो बेटी का हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत के बारे में बशारत और खुशखबरी दी है जो पहली विलादत में बच्ची पैदा करे। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को अच्छा कहा है। किस औरत को? जो जब बच्चा पैदा करे तो पहले लड़की पैदा करे। क्यों? का ये खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। कहाँ वो वहाबियों, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है? मैं देखो सुन्नियों का दिमाग कैसा चल रहा है। लड़की भी पैदा होती है तो हम तो कहते हैं ये भी सुन्नत है हमारी वहाँ की, और ये भी सुन्नत है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, इसके बाद ये लड़कियों को इतना बुलंद मकाम अता फरमाने के बाद, औरतों को इतना बुलंद मकाम अता करने के बाद, हुजूर फरमाते जिसके पास 3 बेटियां हों और 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे और अच्छा निकाह करा दे उसका, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। जिसकी 3 बेटियां हों। सहाबाए किराम मचलने लगे, आका जिसकी 3 ना हो, जिसकी 2 ही हो। सुभान अल्लाह। हमारे लिए कुछ छोड़ के गए साहबा? बोलो, सारा रास्ता हल करके गए हमारे लिए साहबा। तो जिसकी 2 ही हो, हुजूर फरमाते उसको भी अल्लाह बख्श देगा। और साहबा मचलने लगे, या रसूलल्लाह एक ही है? कहा एक हो तो भी अल्लाह बख्श देगा। बख्शिश का सहारा है। क्या सहारा? अगर लड़की पैदा हो गई, अच्छी तरबियत कर, अच्छे आदमी से निकाह करा दे, शादी करा दे, हुजूर कहते हैं जन्नती। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाए,
اور آخری بات، بس پھر آپ بھی کہیں گے کوئی تو بہت لمبا بیان ہو گیا، نہیں لمبا بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آخری بات کرتے ہیں. اب کمپٹیشن ہے کس چیز کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، جمعہ کے لیے آؤ، عید کے لیے آؤ، جہاد کے لیے چلو، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی، ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ دیکھتی نہیں ہو یہ مرد حضرات جو ہے نا یہ جمعہ میں بھی جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ جمعہ میں بھی جاتے ہیں، ہم جمعہ میں نہیں جاتی تو ثواب میں ہم سے زیادہ ہو گئے. سبحان اللہ، فلاں کی بیوی ایسی لگتی ہے، میرے لیے تو کچھ لائے ہی نہیں. ہم نے کہا کہ صحابہ کی عورتوں نے بھی کمپٹیشن کیا ہے، کیسا کیا ہے وہ دیکھو. حضور کی سیرت ہی ہے یہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مرد حضرات ہیں تو وہ صحابیات عورتیں مل کر کے آپس میں کیا بات کرتی ہیں، یہ جتنے ہمارے شوہر ہیں نا یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھتی تو یہ نیکیاں زیادہ لے رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا، یہ تو عید آتی ہے تو بھی چلے جاتے ہیں اور ہم کو عید میں بھی جانا منع، تو ہم تو عید نہیں پڑھ سکتی تو ثواب میں پھر زیادہ. سبحان اللہ، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب ثواب میں عورتیں کم ہو جا رہی تھی. اور تیسری بات کیا کہی؟ یہ تو اپنا سر قربان کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں. کس کا مرتبہ؟ شہادت کا مرتبہ. شہید جب آخری وقت میں ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اس کے جنت کے مقام کو اس پہ دکھا دیتا ہے. کیا دکھا دیتا ہے؟ اس کا جنت کا جو گھر ہے وہ اسے جب خنجر اور تلوار کا وار لگتا ہے اس وقت وہ دیکھ لیتا ہے. آپ کہتے ہیں شہید ہوتے تکلیف نہیں ہوتی، میں کہا جو جنت دیکھ رہا ہے اسے تکلیف کیا ہوگی؟ میں نے کہا جو حسن یوسف دیکھے اسے انگلیاں کٹنے کا احساس نہ ہو تو جو جنت کے نظارے دیکھ لے اسے جان جانے کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ تو شہادت کا مرتبہ یہ پاتے ہیں. اور ہم جنگ میں نہیں جا سکتی تو شہید بھی ہم نہیں ہو سکتی. یعنی مرد جمعہ پڑھے تو ثواب میں آگے، عید پڑھے تو ثواب میں آگے، جہاد کرے تو شہادت میں ہم سے آگے. اس کا کچھ کرو، کچھ اس کے بارے میں بات آگے بڑھاؤ، حضور تک بات پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ حضور تک. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کون کرے گا؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ پھر وہی بات آ جائے گی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فضاحت آپ کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام فرمانا ہے، بات کرے گا کون؟ تو صحابیہ نے جمع ہو کر کے حضرت اسماء کو تیار کیا. سبحان اللہ. اور حضرت اسماء کون ہیں؟ حضرت اسماء عورتوں کے درمیان مقررہ ہیں، تقریر کرنے والی ہیں جو لوگوں کو خطاب کرتی ہیں. حضرت اسماء کو ساروں نے جمع کیا اور کہا ہمیں تو بولنے کی طاقت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کی ہماری مجال اور طاقت نہیں ہے، آپ بات کرو. کہ بات کیا کرنی ہے؟ کہ یہی بات جو ابھی مشورہ ہوا ہے، یہ سارے مرد حضرات نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، ہماری نیکیاں کم ہو جا رہی ہے، ہم کیسے نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں. سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیرت مصطفیٰ کا درس ہو رہا ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے ہمارا ایسا کیوں نہیں ہے، اس میں کمپٹیشن نہ کرو. شوہر جمعہ پڑھنے جاتا ہے تو آ کر کہو تم نے جمعہ پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھی، کچھ بتاؤ میرا ثواب بھی بڑھ جائے. یہ اس بات کے بارے میں شوہروں سے جھگڑا کرو. اب صحابیہ نے یہ مشورہ کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام پہنچانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درس مکمل ہوا اور حضرت اسماء کھڑی ہو گئی پیچھے سے. حضرت اسماء کھڑی ہو گئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ راستہ دے دو. سبحان اللہ، راستہ دے دیا. حضرت اسماء کا کہو کیا کہنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور دوسرا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور حضرت اسماء کیا کہتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرض کرنے، حضور فرماتے ہیں کہو کیا کہنا ہے. حضرت اسماء عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو مرد حضرات جتنے صحابہ ہیں یہ جمعہ پڑھتے ہیں، یہ عید پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جہاد کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں. ہمارے لیے نیکیوں کا سامان کیا جائے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں.
میں نے کہا آدمی ہو، ایک ہو، اور صرف آدمی نہ ہو، نبی ہو اور پھر نبیوں کا سردار ہو، اور جب وہ حل نکالے اور جب وہ راستہ بتائے تو قیامت تک آنے والے چلتے رہیں گے اس پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ امام محمد رضا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو سارے صحابہ کرام بھی توجہ سے حضور کو دیکھنے لگے، کہ آج حضور کیا بات کریں گے؟ ہم تو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہم عید پڑھنے جاتے ہیں، ہم جہاد کرنے جاتے ہیں، یہ تو کہیں جاتے نہیں، حضور کیا مشورہ دیں گے اور کیا بات کریں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتوں، اے خواتین، مردوں کا کام وہ کریں گے، عورتوں کا کام تم کرو۔ یہاں سے حضور بات شروع کرتے ہیں، ان کا کام الگ ہے، تمہارا کام الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہلوا رہے ہیں کہ آپ بس اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ بعد میں جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ آئے مسجد میں جمعہ پڑھیں، یہ آئے مسجد میں عید پڑھیں، یہ جائے جنگ کے میدان میں اور جہاد کریں، اور تم کیا کرو؟ مردوں کی ڈیوٹی گھر سے باہر آنے کی نکالی ہے اور عورتوں کی ڈیوٹی گھر میں رہنے کی نکالی ہے۔ حضور فرماتے جب یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تم اپنے شوہر کے گھر میں رہو اور اس کے بچوں کی پرورش کرتی رہو۔ جب وہ عید کے لیے جائیں، گھر سے باہر آئیں، تم گھر میں رہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہو۔ اور تیسرا، جب وہ جہاد کے لیے جائیں اور اپنی گردن کٹائیں اور تم گھر میں رہو اور وہ جو مال چھوڑ گیا ہے گھر میں اس کی حفاظت کرتی رہو۔ سبحان اللہ۔ کتنے کام بتائے؟ کیا کام بتائے؟ اس کے بچوں کی پرورش، دوسرا اپنی عزت کی حفاظت، اور تیسرا اس کے مال کی حفاظت۔ حضور فرماتے ہیں جتنا ثواب مرد جمعہ میں آ کے، عید میں آ کے جہاد کر کے پاتا ہے، میری رحمت کے صدقے میں اللہ تم عورتوں کو گھر میں رہنے پہ اتنا ثواب عطا فرمائے۔ ہماری خواتین کہاں پڑی ہو؟ مرد جاب کرنے جاتا ہے، ہم نہیں جا سکتے، مرد بچے چھوڑنے جائے، ہم اسکوٹی لے کر کے ہم نہیں چھوڑنے جا سکتے۔ میں نے کہا جا سکتے ہو، جاؤ گے تو جہاد کا ثواب نہیں پا سکتے، گھر میں رہ جاؤ، اپنے آپ کو گھر میں روک لو، حضور کی سنت پر عمل بھی ہوگا، جہاد کا ثواب بھی مل جائے۔ یہ سیرت کیسا حل فرمایا۔ قیامت تک عورتیں آتی رہے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتی رہیں گی اور آگے بڑھتی رہیں گی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور جب گھر میں تشریف لاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے، جب ہمیں کام کرتا دیکھتے، کیا کرتے؟ جب ہمیں کام کرتا دیکھتے تو ہمارے کام میں ہاتھ بٹا دیتے۔ اب ہمارے وہ دن آ گئے پیاز کاٹیں، ہمارے وہ دن آ گئے کہ ہم کچن میں جائیں۔ میں نے کہا یہ نہ سوچ، اگرچہ تجھے اللہ نے 4 بیویوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے، باوجود اس کے جب انہیں کام کرتا دیکھے تو جا حضور کی سنت کا سوچ۔ کیا بات ہے، کہ وہی ادا پسند آ گئی تو مالا مال ہو جائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کام کر رہی ہوتی، حضور بھی آ جاتے اور ہاتھ بٹانے لگتے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کھانا پکاتی، جب میں کھانا، حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ شادی ہوئی ہے نا تب 9 برس یا 10 برس کی عمر ہے حضرت عائشہ کی، صرف 9 یا 10 برس کی۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے گئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، تو عمر کتنی ہے؟ 9 سے 10 برس کی۔ اب سوچو کہ 9 سے 10 برس کی بچی کھانا کیسے بنائے گی، اور اگر بنا لے گی تو اچھا کیسے بنے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، حضور کی سیرت پر بیان ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ 23 برس ہے اور قیامت تک کے لیے مثال ہے۔ اور یہ نبی کیسے سمجھ میں آئے؟ تھوڑا سا کوشش کرنا، آپ کا لیول اوپر لانا پڑے گا۔ چاند دیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ ڈھابے پہ جاتے ہو نا، چاند دکھتا نہیں ہے، تو یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کا لیول بھی اوپر کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ تھوڑا لیول اوپر کر دو سمجھ میں آئے گا۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں تو بچی تھی اور کھانا پکانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجھے رہتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پسند فرماتے یا نہ پسند فرماتے، لائک اور ڈس لائک مجھے کیسے پتا چلتا؟ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے نا، کم سے کم 25% گھر صرف اس بنیاد پہ ٹوٹتے ہیں کہ کھاوا بناوا نہ آوڑ دو،
या अच्छा खाना नहीं बनाती, 25% घर इस बुनियाद पे टूटते हैं। तुमने तो यूं कहा था सब बनाती है, रोटी बनाती नहीं आती। अरे नहीं आती है तो कोई बात नहीं है ना, सिखाओ उसे। ये थोड़ी कहा था, एग्रीमेंट थोड़ी किया था कि सब कुछ लेकर के आना। सुभान अल्लाह, जब अपनी बेटी दी तो एग्रीमेंट तो नहीं किया था कि सब कुछ सिखा के भेजते हैं, कुछ चला लेना, जब किसी की बेटी ले आए हो तो भी चला लेना, सिर्फ इतना सा मसला है। अब क्या हुआ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं खाना पकाती हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, लेकिन मुझे ये भी तो समझना था कि मेरे शौहर नामदार मेरे खाना बनाने से खुश होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं कैसे पूछती, अच्छा लगा है, मैं ये नहीं पूछती। सुभान अल्लाह, वो हमारी माओ और बहनों तुम्हारे दिल में भी ये बात उतरे। हम उस लायक नहीं कि हमारी बात सुनी जाए, बहरहाल हम जिनकी बात करते वो उस काबिल हैं कि उनकी बात सुनी जाए। हम उस लायक बिल्कुल नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं वो हमेशा बड़े हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैं कैसे समझती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद आया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में कभी खाने पर ऐब नहीं लगाया, कभी खाने पर ऐब, ये बेकार बना है ये कभी नहीं कहा, ये बेकार बना है, ये कभी आज खाना अच्छा नहीं बना है ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। खाली एक बात अपने अंदर आ जाए, रहमत खुदा बहाना में जो है, रहमत खुदा इतना सारा नहीं ढूंढती है, एक बहाना ढूंढती है कि मेरा ये वो बंदा है जिसने मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल किया है, क्या कि कभी खाने को ऐब नहीं लगाया, जैसा आया ले लिया। हज़रत आयशा क्या फरमाती है, कभी हुजूर ने खाने को ऐब नहीं लगाया, लेकिन मुझे तो ये भी समझना था कि मैं पास हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, मैं कामयाब हो रही, मैं अपने शौहर को राजी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। वो औरत इस हाल में मरी कि जिसका शौहर उससे राजी था। सुभान अल्लाह, खवातीन भी सुने, वो औरत इस हाल में मरी कि जिसका शौहर उससे राजी था, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाए। खाली शौहर को राजी करके मर जाओ बहुत है, और मर्दों के लिए क्या है, उनका हाथ बटाओ, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और बात आखिरी खत्म हो रही है क्या, हज़रत आयशा फरमाती है मुझे तो ये भी देखना था ना कि कैसे ये मेरे आका पसंद फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे। हज़रत आयशा फरमाती है मैं कुछ पूछती नहीं, मैं कुछ पूछती, खाना रख देती, खाना रख देती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखान पर तशरीफ ले आते, और जब हुजूर ज़्यादा खाते, हुजूर ज़्यादा खाते, मैं समझ जाती खाना अच्छा बना है। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर थोड़ा खा के हाथ रोक लेते, हुजूर थोड़ा खा के हाथ रोक लेते, मैं समझ जाती आयशा कुछ कमी रह गई है, कल ना रहे, कल अच्छी पूरी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो शौहरों को कभी पूछो नहीं कैसा बना है, कैसा बना है ना पूछो, हुजूर की सुन्नत को अपनाओ। तुम जमाने को देखोगे जो मेनू देखते हैं और स्टार मांगते हैं, 1 2 3 4 5, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। जो खाना पेश करने के बाद सुन्नत को सोचते हैं और खाते चले जाते हैं, वो स्टार नहीं मांगते, वो क्या देखते हैं, खाने वाले ने जम के खाया, पसंद आया है, बस सुन्नत पर अमल भी हो जाता है। खवातीन देखती रहो अपने शौहरों को, अगर वो खुश हो रहे खाते खाते समझ जाओ अच्छा बना है, वही करती रहो। और अगर समझ गई कि कम खाया है तो फिर दूसरे दिन अच्छा बनाने की कोशिश करो, फिर वो खुश हो जाएगा। और जो औरत इस हाल में मरी के मर्द को खुश करके गई, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक छोटा सा बाब हमने आपके सामने पेश किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है कि क़यामत तक लोग आते रहेंगे और आपकी उस सीरत से नूर हासिल करके अपनी ज़िंदगी को नूरानी बनाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए। जो कुछ सही बयान हुआ अल्लाह के फजल और तौफीक से था, जो कुछ गलत बयानी हुई मेरी अपनी कोताही की वजह से है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।